کل فار آل پریکٹیکل پرپزز سویلین مارشل لا نافذ کیا اور یہ 3 اپریل 2022 کو عمران نیازی نے سویلین مارشل لا نافذ کیا. 3 نومبر 2007 کو جنرل مشرف نے بھی یہی غیر آئینی حرکت کی تھی. یعنی ایک شخصی حکومت، ٹوٹلیٹیرین، ایک فیشسٹ اور فسطائیت کا دور. عمران خان اور اس کے حواریوں نے کیا آپ سیٹل نہیں ہوئے؟ روکا ہے مجھے. اچھا، عمران خان اور ان کے حواریوں نے آئین کی واضح خلاف ورزی کی ہے، آئین شکنی کی ہے، کیونکہ 24 مارچ، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، 24 مارچ کو اسپیکر نے ایوان کی منشا کے مطابق عدم اعتماد کی موشن کو لیو گرانٹ کی، اور اگر کوئی اعتراض تھا تو 24 مارچ کو اس موشن کو، یعنی عدم اعتماد کی تحریک کو، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں پلیز. آپ ذرا عدم اعتماد کی تحریک کو لیو گرانٹ کیوں کی؟ اسمبلی کا پورا ایک نظام ہے، ان کا ایک لیگل برانچ ہوتی ہے. اسپیکر وہ تمام مراحل طے کر کے ضوابط کے مطابق پھر کسی ایجنڈا آئٹم کو ایوان میں ٹیبل کرواتا ہے، وگرنہ اس کو اپنے کمرے میں، آفس میں اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اگر خدا نخواستہ کسی آرٹیکل 5 کے زمرے میں کوئی چیز آ رہی تھی تو پھر اسپیکر نے 24 مارچ کو اسی موشن کو ہاؤس کی منشا، ہاؤس کی اجازت کے بعد کیوں لیو گرانٹ کی؟ لہٰذا اس کے بعد کسی بھی قسم کا رد و بدل ممکن نہیں تھا، کسی قسم کا. اور تحریک کو ہر صورت کل ووٹنگ کے لیے پیش کیا جانا تھا. مگر کل پھر کیا ہوا؟ عمران نیازی کی بدنیتی، آئین شکنی اور فسطائی سوچ وہ غالب آ گئی، اور ڈپٹی اسپیکر کو عمران نیازی نے اپنا اعلیٰ کار بنایا. اور کل جب ہم ہاؤس میں بیٹھے تو آنن فانن تلاوت قرآن پاک کے بعد اور فلور دیا ڈپٹی اسپیکر نے فوراً ایک منسٹر کو، فواد چودھری صاحب کو، اور انہوں نے کاغذ پڑھا، نہ جانے کیا الا بلا وہاں پر انہوں نے کہی، اور پھر ڈپٹی اسپیکر نے ایک لکھا ہوا ایک آرڈر پڑھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اٹھنے کی تیاری کر رہے تھے. یعنی انہوں نے آرٹیکل 5 کا بہانہ بنا کر اس موشن کو ووٹنگ سے ہٹا دیا. یعنی میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی کل کی گئی، آئین شکنی کی گئی، آئین کو توڑا گیا عمران نیازی اور اس کے ٹولے نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ اعتراض تھا تو 8 مارچ کو جمع کرائی گئی تھی یہ موشن، اور اگر کوئی امریکہ سے کوئی بھاشن آیا تھا یا کوئی کیبل آئی تھی پاکستان کے سفیر سے، تو 8 مارچ سے لے کر 7 مارچ کو یہ کلیم کرتے ہیں، 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک جب اس موشن کو ہاؤس میں لیو گرانٹ کرنے کے، یہ پہلا مرحلہ تھا، لیو گرانٹ کرنے کے لیے پیش کیا گیا، تو اگر وہ مراسلہ آ چکا تھا، کیبل آ چکی تھی، تو پھر 24 مارچ کو انہوں نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ کیوں نہیں انہوں نے اپنا ٹریجری بینچز اور
جو اپوزیشن بینچز سے کہا کہ جی اس کے اوپر یہ اعتراض حکومت کی طرف سے آیا ہے, حکومت نے کیوں نہیں اعتراض اٹھایا؟ سو دس واز آل این آفٹر تھاٹ. یہ سب ایک سوچ تھی. عمران نیازی اور اس کے حواری اپنا اس شکست فاش کو جو آئینی اور قانونی طور پر جو کہ اور سیاسی طور پر ہونے جا رہی تھی, اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے, اس لیے انہوں نے جمہوریت کو مسخ کیا اور آئین کو توڑا, آئین شکنی کی. اور کل آپ نے دیکھا کہ کل پورا دن اس کے بعد اور پوری رات قوم اور ابھی تک ایک ویکیوم میں جا رہی ہے. گو کہ کل عدالت عظمیٰ نے کہا ہے کہ کوئی ماورائے آئین اقدام نہ اٹھایا جائے, لیکن ماورائے آئین اقدام تو خود عمران نیازی اٹھا چکا تھا, صدر پاکستان اٹھا چکا تھا, اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اٹھا چکے تھے. اور دیکھیے واٹ اے شارپ کنٹرڈکشن, لک ایٹ دی آئرنی آف فیٹ, کہ کل ان کے اٹارنی جنرل نے کل کہا, پہلے سپریم کورٹ میں اسٹیٹمنٹ دی اٹارنی جنرل نے آج سے چند دن پہلے کہ جناب ووٹ جو ووٹرز ہیں ان کو جانے کی پوری اجازت ہوگی امن کے ساتھ اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. اور کل پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں اٹارنی جنرل نے کہا, کل جب کہ یہ تماشا ایوان میں ہو رہا تھا اور پاکستان کی جگ ہسائی پوری دنیا میں ہو رہی تھی اور جمہوریت کا گلا دبوچا جا رہا تھا, اٹارنی جنرل نے کل پھر کہا کہ ہر صورت یہ ووٹنگ ہوگی اس موشن کے اوپر, اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ووٹنگ نہ ہو اور ووٹ کاؤنٹ نہ ہو. یہ ہے وہ محرکات جو کہ جس کے لیے ہم آج سب اکٹھے ہوئے ہیں. آخری بات میں کرنے سے پہلے آپ کو پھر سوالات آپ نے کرنے ہوں گے, وہ یہ ہے کہ جس خط کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یا جس کو آپ کہتے ہیں تار یا کیبل جو بھی وہاں سے آیا اپنا واشنگٹن سے, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اپنا ڈاکومنٹس ہیں بالکل یہ مستند ہیں, اس میں کوئی جھول نہیں ہے. امبیسڈر جو ہمارے ہیں اسد خان, انہوں نے ایک ٹویٹ جاری کی اور وہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. He hosted farewell dinner on 16th March and thanked US Assistant Secretary Donald Lu for his perspectives. Strange that letter to Pakistan Foreign Office is dated 7th March. وہ دعوت جو کرتے ہیں ہمارے سفیر امریکہ میں وہ 16 مارچ کو ہوتی ہے, 16 مارچ کو. یہ سننے ذرا بڑا امپورٹنٹ باریک نقطہ ہے. اور اس میں جو جن کا ذکر آ رہا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو, وہ اس میں موجود تھے اور دوسرے بھی کوئی گیسٹ وہاں پر آئے تھے. تو وہ 16 مارچ کی دعوت ہوتی ہے. اس خط کا ذکر 7 مارچ کا ہے کہ 7 مارچ کو انہوں نے امریکی حکومت نے دھمکی دی یا جو بھی کہا, ہمیں اس کے مندرجات کا نہیں پتہ. So 7 March and says US is conspiring regime change in Pakistan according to his chat with Mr. Lu. اب یہ 16 مارچ کا وہ دعوت ہے جو کہ واشنگٹن میں ہمارے سفیر نے کی, ڈونلڈ لو کی اور دوسرے مہمانوں کی, اور خط جو ہے وہ ڈیٹڈ ہے 7 مارچ. اب میں اس کی طرف آتا ہوں. ایمبیسڈر اسد خان نے یہ ٹویٹ کی 16 مارچ کو اس دعوت میں, تھینک یو اسسٹنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو اینڈ کانگریس وومن جیکسن لی فار یور پرسپیکٹیوز دس ایوننگ. Pakistan, USA. Also, thank you to the amazing women leaders who joined us in recognizing achievements, contributions and progress that our women have made in their respective fields. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دعوت میں دیکھیں, now I want to conclude this point. یہ ڈبیٹ, اسی ڈبیٹ نے آگے جا کے پوری قوم کو ہانٹ کرنا ہے اور کنفیوز کرنا ہے کہ 16 مارچ
کو دعوت ہوتی ہے اور ٹویٹ ہمارے ایمبیسڈر نے اپنا دی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنا دی, اور اس میں تو وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کا کہ بڑی مہربانی اور اب بہت اچھے ہمارے تعلقات, اور اس میں کانگریس وومن بھی شامل ہے دعوت میں, اور خط ہے 7 مارچ کا, اور 16 مارچ کی دعوت میں شکریہ ادا ہو رہا ہے اور بڑی اچھی محبت کی باتیں ہو رہی ہیں, دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں. لہٰذا یا یہ بات غلط ہے جو کہ ہمارے سفیر نے اس دعوت میں 16 مارچ میں کہی اور شکریہ ادا کیا ڈونلڈ لو کا اور سب کا, اور اگر بالفرض 7 مارچ کو کوئی میٹنگ ہوئی تھی, مان لیں, ناؤ دس از ویئر آئی وانٹ ٹو ڈیولپ دس تھیسس, کہ 7 مارچ کو اگر کوئی میٹنگ ہوئی, انہوں نے بلایا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یا یہ گئے, جو بھی صورتحال تھی, تو پھر 7 مارچ کو اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی تھی تو پھر 16 مارچ کی دعوت میں یہ شکریہ کس بات کا اور دعوت کس بات کی؟ دعوت دینا بنتا نہیں تھا کہ اگر دھمکی دی گئی تھی تو دعوت دی گئی اور اس میں شکریہ ادا کیا گیا. یہ بڑی متضاد باتیں ہیں, اس کو آپ بالکل آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. پھر اسد خان نے پھر ایک اور 25 مارچ کو 25 کو یہ ٹویٹ دی, آفٹر سرونگ ایز ambassador to United States for over 3 years, I leave today to take up my new post in Brussels. It's been an honor to represent my country in the United States. I thank all our friends in the United States, especially diaspora, for their support and contributions for a stronger Pak-US partnership. So point یہ ہے کہ اگر 7 مارچ کو واقعی امبیسڈر لو نے ڈونلڈ لو نے بلایا تھا ہمارے سفیر کو اور کوئی دھمکی آمیز بات کی تھی, تو پھر 16 مارچ کی یہ دعوت میں شکریہ ادا کرنا اور دوستی کا اظہار کرنا یہ ایک سمجھ سے باہر ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ 7 مارچ کو وہ اپنا میٹنگ ہوتی ہے, ہم اب مفروضے پہ بات کریں, وی ڈونٹ نو, وی ہیو نو انفارمیشن, مفروضے پہ بات کریں کہ میٹنگ ہوتی ہے, اس میں دھمکی دی جاتی ہے اور وہ پھر خط آتا ہے امبیسڈر کا یا اپنا وہ میسج آتا ہے یا کیبل آتی ہے جو اس کو تار کہتے ہیں سفارتی پارلنس میں. تو پھر 7 مارچ سے لے کے 24 مارچ تک, 24 مارچ کو ہم نے یہ ووٹنگ یہ لیو گرانٹ ہوئی عدم اعتماد کو پارلیمان میں, اس وقت یہ آرٹیکل 5 کی کیوں نہیں بات کی گئی؟ اس وقت کیوں نہیں اپنا اسپیکر نے کہا, عمران خان نے کہا, یہ فواد چودھری نے کہا, پرویز جو خٹک ہیں انہوں نے کہا, شاہ محمود قریشی جو فارن منسٹر انہوں نے کہا کہ جناب یہ اب ہم اس کو ووٹنگ کی اجازت نہیں دے سکتے, اس کی لیو گرانٹ کی اجازت نہیں. یہ تو بڑا ایک خدا نہ خواستہ سازش ہے پاکستان کے خلاف, جس میں یہ لوگ کل جس طرح انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل 5 کے تحت جس طرح بات کی گئی, ہم سارے خدا نہ خواستہ ٹریٹر بن گئے. آج ہم اس جو پارلیمان کے جن 195 لوگوں نے ووٹ دیا ہے, 197 لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے, وہ خدا نہ خواستہ جو کل ڈپٹی اسپیکر نے بھاشن دیا ہے اس کے مطابق تو ہم غدار ہو گئے, اور یہ سب پاکستان کے بہت بڑے یہ موسن ہو گئے, پاکستان کے ساتھ اپنا والہانہ محبت کے یہ قرار پائے یہ لوگ, اور ہم غدار بن گئے. کتنے ایک سنگین مذاق ہے اس قوم کے ساتھ, آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, پارلیمان کے ساتھ. تو پوائنٹ یہ ہے کہ 7 مارچ کو کل جو ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ آرٹیکل 5 میں لگا رہا ہوں, اس کی طرف میں آتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ ان کی زبان کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے 24 مارچ کو, یا 7 مارچ سے لے کے کل تک ان کی زبانوں کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ کیوں نہیں جا کے عدالت میں گئے؟ کیوں نہیں 24 مارچ کو اسپیکر نے کہا کہ میں اس کی اجازت نہیں دوں گا لیو آف گرانٹ کی, یہ تو سازش ہے پاکستان کے خلاف. یہ ہے وہ بنیاد جس کی بنا پر آج میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ عمران نیازی نے ایک بڑے سازشی ذہن کے تحت یہ آئین توڑا. صدر نے آئین توڑا, کل صدر نے غیر آئینی طور پر ان کی سمری کو اپروو کیا اور پارلیمان کو انہوں نے ڈیزالو کرنے کا کوئی حق نہیں تھا, اور ڈپٹی اسپیکر نے آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کر جو موشن کو خارج کیا وہ غیر آئینی تھی, اور آج اب عدالت میں اس کی ہو رہی ہے اس کی پروسیڈنگز, اس کے اوپر میں کچھ نہیں کہوں گا. آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل جو 62 ہے
جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 2 جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جناب اپنا ہاؤس کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکتی، کوئی اس کا نوٹس نہیں لے سکتا. یہ بات اس حد تک درست ہے کہ آرٹیکل ہاؤس کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس کو پوری پروٹیکشن ہے اور اس کو کوئی نوٹس نہیں لے سکتا، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. مگر اگر آئین اور قانون کی وہاں پر دھجیاں بکھیری جائیں، آئین کو توڑا جائے، میں مثال دیتا ہوں، اگر کل اسپیکر یہ کہہ دیتے کہ جو خواتین جو ہیں وہ ان کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، میں مثال دیتا ہوں، یا وہ سکارف پہن کے آئیں یا برقع پہن کے آئیں، یا برقعے والوں کا ووٹ گنا جائے گا اور جو برقعے والوں کا ووٹ اپنا جو نہیں ہے ان کا ووٹ نہیں گنا جائے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا خواتین کا ووٹ آدھا گنا جائے گا، تو کیا اسپیکر کو اس کی پروٹیکشن ہے؟ Is that a protection or that a grave violation of the Constitution of Pakistan? تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات بڑے سیریس ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہم اس بات کو یہاں پر نہیں رہنے دیں گے، ہم پورے پاکستان کی گلیوں اور محلوں میں احتجاج کریں گے اور ہر صورت انشاءاللہ ہم اس معاملے میں اپنا پورا حق ادا کریں گے اور ثابت کریں گے. غدار کی بات انہوں نے کی ہے، ہم نے کبھی غدار کی بات نہیں کی. کل ایک ٹیلی ویژن کے ایک اپنا ہیں محترم دوست، وہ جناب جی آپ نے 22 مرتبہ عمران خان کو آپ کے لیڈروں نے کہا ان کو غدار کہا. کچھ خدا کا خوف کریں. کیا میری زبان سے کبھی آپ نے، کیا نواز شریف کی زبان سے کبھی عمران خان کے بارے میں غدار سنا؟ کبھی ان کی زبان سے سنا؟ یہ غداری کے بارے میں اب آپ سرٹیفکیٹ بانٹنے شروع ہو گئے ہیں. اور پھر سوال اور تھا، یہ چینی چور اور ڈاکو چور تو پھر اس حکومت میں بیٹھے تھے. خود عمران خان دیکھیے، اگر اس طرح کی بات کرنی، اس طرح آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے نہ ہونی چیزوں کو، تو پھر ہم بہت کچھ کہہ سکتے ہیں. خدا را اس معاشرے کو اور زہریلا نہ کریں، اس معاشرے کو اور نہ کریں اپنا خراب، وغیرہ تباہی پر اللہ نہ کرے ہمارا مقدر ہوگی. اور اٹارنی جنرل کی کلپ you refer to is 10 days back. اچھا 10 days back. I'm sorry. I stand corrected. یہ جو ابھی مجھے محترمہ نے کہا کہ میں نے جو اس کلپ کا میں نے حوالہ دیا ہے وہ 10 دن پرانی ہے، وہ کل کی نہیں ہے. سو میں معذرت چاہتا ہوں بیکاز اور مگر سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل کہہ چکے تھے کہ ووٹر کو حق ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا، اور اس کلپ میں بھی انہوں نے کہا جی ہر صورت ووٹ ہوگا اور ووٹ کاؤنٹ ہوگا. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کی گفتگو تھی. اب میرے ساتھی موجود ہیں، وہ اپنے سوال آپ کریں گے تو وہ جواب دیں گے.